اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الشاعر دنیا عجب بازار ہے سب جنسیاں تیار ہیں دنیا عجب بازار ہے سب جنسیاں تیار ہے لے لو جو کچھ درکار ہے آخر فنا آخر فنا دنیا عجب بازار ہے سب جنسیاں تیار ہے لے لو جو کچھ درکار ہے آخر فنا آخر فنا پھسلا بہت اب بھی سنبھل مت چال مدہوشی کی چل پھسلا بہت اب بھی سنبھل مت چال مدہوشی کی چل ایک دن گرے گا سر کے بل آخر فنا آخر فنا ایک دن گرے گا سر کے بل آخر فنا آخر فنا حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے جو سارے جہان کا پالنہار، خالق و مالک، رازق، مربی ہے۔ اس کے قبضۂ قدرت میں ہم سبوں کی جان ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سبوں کی آخری نبی احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم المرسلین، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ منافقون کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیات اور حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے سے زیادہ، سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہمیشگی کی زندگی دے کر کے نہیں بھیجا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، یہ ہماری زندگی بہت لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے، ایک مختصر سی زندگی ہے، ایک مختصر سا یہ سفر ہمارا اور آپ کا ہے۔ اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں انسان کب کس وقت کہاں موت کا گھاٹ اسے اتر جائے، موت کا جام پی لے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے اسے جانا پڑے۔ یہ عارضی دنیا ہے۔ اللہ نے کچھ مدتوں کے لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا تیاری کے لیے، یہاں ہمیں اور آپ کو ہمیشگی کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے نہیں، اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے نہیں، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم دے کر کے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی اس دنیا سے دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جا رہے ہیں،
اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے؟ ہم اور آپ اپنے بیٹے کی جدائی، اپنی بیوی کی جدائی، اپنے رشتہ دار کی جدائی، اپنے دوست کی جدائی کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی حقیقت ہے کہ جب کوئی اچانک اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہنے والا جس کی چاہت ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اگر ہم سن لیتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے جس کی جدائی کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جس کی ڈیڈ باڈی سے، جس کی لاش سے ہم لپٹ کر کے اور چمٹ کر کے رو رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے 1 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ سال گزرنے کے بعد کبھی ہم اس کو یاد تک نہیں کرتے، کبھی اس کا نام تک نہیں لیتے، اور دنیا کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایسی بس جاتی ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکلتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے ہم اور آپ جب تک زندہ ہیں لوگ ہم سے کام لے رہے ہوں، ہمیں اور آپ کو یہ جتا رہے ہوں کہ آپ کی جدائی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن موت کے بعد 2-4 دن کے بعد سب کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، جانے والا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے نزدیک لو کانت الدنیا، اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اہمیت، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، اللہ کے نزدیک اگر جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا۔ اللہ اکبر، دیکھیے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، جناح بعوضہ، ما سقا کافرا منہا شربت ماء، اللہ رب العالمین کسی بھی نافرمان کو اس دنیا سے 1 گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا۔ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتا، اگر کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ہوتی، تو رب العالمین کسی بھی نافرمان کو، کسی بھی بے نمازی کو، کسی بھی ناشکرے کو، کسی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو رب العالمین 1 گھونٹ پانی تک اس دنیا سے نہیں پلاتا۔ لیکن اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے ہمیں اور آپ کو ایک مومن کو رب العالمین روزی دے رہا ہے، جیسے ایک مسلمان کو روزی دے رہا ہے، اسی طریقے سے ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو بھی رب العالمین اس سے زیادہ بڑھ کر کے نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ حقیقت، اس دنیا، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، چند دنوں کے لیے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدتوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں سے تمہیں آزمایا جائے، تم میں سب سے بہتر عمل کے اعتبار سے کون ہے، عمل کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے نہیں، خوبصورتی کے اعتبار سے نہیں، لمبائی کے اعتبار سے نہیں، چوڑائی کے اعتبار سے نہیں، کس اعتبار سے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے اعتبار سے رب العالمین کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، رب العالمین کسی کے جسموں کو نہیں دیکھتا، جسم کو نہیں دیکھتا ہے، کالا ہے، کلوٹا ہے، لمبا ہے، پتلا ہے، چھوٹا ہے، ناٹا ہے، نہیں، رب العالمین ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اور نہ ہی صورتوں کو دیکھتا ہے، خوبصورت ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، نہیں، رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، رب العالمین نہ ہمارے اور آپ کے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر کے کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اور آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے،
نیتوں کو دیکھتا ہے، اور صرف نیت کو اور تقوی کو نہیں بلکہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ عمل کیسا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو چیزیں یہاں پر بتائی گئی، ایک تو تقوی، ہم اور آپ، نیت اگر ہمارا اور آپ کا صحیح ہے لیکن عمل غلط ہے، نیت صحیح ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جیسے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو طریقہ بتلایا ہے، یعنی عمل بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے اور نیت بھی ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو پہلے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ بندے کا دل بالکل صاف ہے۔ جیسے کہ ابھی قربانی کا موسم آنے والا ہے، قربانی کا وقت آنے والا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب العالمین کو نہ گوشت، نہ خون، نہ قربانی کی کوئی اور چیز پہنچتی، بلکہ اللہ رب العالمین کو انسان کا تقوی، اس کی نیت، اس کی پرہیزگاری کو رب العالمین دیکھتا ہے کہ تقوی، جانور چاہے مضبوط ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے جیسا بھی ہو، لیکن تقوی مضبوط ہونی چاہیے، نیت اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا جب کی، حضرت ابراہیم نے جب دعا مانگی رب العالمین سے، ان کی دعا کیا تھی؟ اور ہم اور آپ، ہر کوئی بندہ قربانی کے دن اس دعا کو پڑھتا ہے، جو بھی جانور کو ذبح کرتا ہے، بکری بکرے کو جب ذبح کرتا ہے تو اس دعا کو ہم اور آپ ضرور پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ اعلان کر کے فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہم اور آپ کیا دعا پڑھ کے قربانی کر رہے ہیں، ابھی قربانی کا موسم آنے والا ہے، ہم اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم اگر ابھی بے نمازی بن کر کے گھومتے ہیں پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ انسان سب سے پہلے جب قربانی کرتا ہے تو جس دعا کو پڑھتا ہے اس دعا میں جو ذکر ہے پہلے نماز کا ذکر ہے، نماز کا ذکر، کہ انسان کیا کہتا ہے؟ قل ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ جھوٹ بول رہا ہے، نماز اس کی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، پہلے نماز اس کے بعد قربانی، یعنی نماز کو آپ کو پہلے پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کی نماز نہیں ہے تو آپ کی قربانی بھی نہیں ہے، اور اگر ہم قربانی کر رہے ہیں بے نمازی ہو کر کے تو گویا ہم جھوٹ بول کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ جھوٹ بول کر کے قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ قربانی میں آپ کو یہ دعا پڑھنا ہی ہوگا، ان صلاتی، بے شک میری نماز، پہلے نماز کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لیکن نماز تو ہے نہیں، قربانی صرف کر رہا ہے، نماز کے بارے میں جھوٹ بول کر کے کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے سے پہلے نمازی بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، رب العالمین میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے عزیز اور دوستو، اس زندگی کے اندر کچھ نہیں ہے، کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ زندگی اگر نماز سے خالی ہے، قربانی سے خالی ہے تو یہ زندگی بیکار ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے تو اس زندگی میں جینے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم اگر نافرمان ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو یہ زندگی ہمارا کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ زندگی کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امتحان یہاں جو ہے یہ تیاری کے لیے ہے۔ یہاں جیسی ہم تیاری کریں گے، ہم جیسا تیاری کر کے یہاں سے جائیں گے، کل قیامت کے دن ویسا ہی ہمیں اور آپ کو بدلہ ملنے والا ہے۔
یہ تیاری ہے، نماز پڑھ کر کے جائیں گے، روزہ رکھ کر کے جائیں گے، صدقہ و خیرات کر کے جائیں گے، حقوق اللہ کو ادا کر کے جائیں گے، حقوق العباد کو ادا کر کے جائیں گے، اور ہر کسی سے الفت و محبت کے ساتھ یہاں پر رہ کر کے زندگی گزار کر کے جائیں گے، تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی کا راستہ ہوگا، ذلت و رسوائی نہیں ہوگی ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور اگر ہم نے اس زندگی کے اندر نافرمانیوں میں پر اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کی نافرمانیوں میں نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتا رہا، تو کل قیامت کے دن سوائے ذلت و رسوائی کے اور ہمارے اور آپ کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، انسان جب مر کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت تو سبھی کو ہے، موت سبھی کو ہے بھائی، کہاں مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، کس حالت میں مرنا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں معلوم۔ ہم کس حالت میں رہیں، رب العالمین کب ملک الموت کو ہمارے پاس بھیج دیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج ابھی جوانی ہے، بازوؤں میں طاقت ہے، پیر میں طاقت ہے، زبان میں قوت ہے، عقل سلیم ہے، قوت گویائی ہے، قوت تخیل ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی تو ہماری زندگی بہت لمبی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بڑے بڑے بادشاہ جو پوری دنیا کے اندر حکومت کرتے تھے، پورے ملک کے اندر، وہ سب کے سب چلے گئے۔ ہماری اور آپ، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے، ہماری اور آپ کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر کر کے چلا جاتا ہے، یتبع المیت ثلاث، اہلہ ومالہ وعملہ، انسان کے مرنے کے بعد اس کی تابع داری، اس کا پیچھا تین چیزیں کرتی ہے۔ دیکھیے کیا کیا چیزیں پیچھا کرتی ہے، موت کے بعد تین چیزیں پیچھا کرتی ہے۔ یتبع المیت ثلاث، اہلہ، اس کے اہل و عیال، مالہ، اس کا مال، عملہ، اس کا عمل۔ اللہ اکبر، پوری زندگی بال بچے پیچھا کرتے ہیں، رشتہ دار پیچھا کرتے ہیں، مال پیچھا کرتی ہے، اہل و عیال پیچھا کرتے ہیں، اور عمل اس کا عمل بھی پیچھا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، جو دو چیزیں واپس آ جاتی ہے، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا مال، اس کے اولاد واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، عمل ساتھ ہوتا ہے، اور عمل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنی انگلیوں میں گن کر کے دیکھیں، نماز کی پابندی ہے ہمارے پاس، نماز کی پابندی الا ماشاء اللہ، بہت کم ایسے ہوں گے جو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ روزہ ہماری زندگی کے اندر، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اس کی پابندی کیسے ہونی چاہیے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ نہ نماز صحیح سے، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد، اور نہ کوئی اور چیز، اور ہم بے خوف ہو کر کے، بے پرواہ ہو کر کے، من مانی، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری زبان کے اوپر مسکراہٹیں ہیں، ہمیں غم کے آنسو کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو کے دو قطرے تک نہیں نکلتے، آنسوؤں کی قحط سالی ہے، آنسوؤں کی قحط سالی ہے۔ ہم اور آپ کبھی جہنم کو یاد کر کے رویا نہیں کرتے، بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی عمل نہیں، تب بھی بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور آنکھوں سے دو قطرے بہانے کے لیے تیار نہیں۔ کم سے کم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے رب العالمین ہم سے اور آپ سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ لیجئے، وجہ کیا ہے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے آج رب العالمین ہم سے اور آپ سے روٹ چکا ہے۔ اس رب کو منانے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، دو قطرے آنسو کی ضرورت ہے، دو سجدے کی ضرورت ہے، دو سجدہ کر لیجئے، دو آنسو کے چند قطرے بہا لیجئے۔ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اتنا ہی وہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ میرے ڈر سے رو لے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہی اس کی زندگی آخرت کے لیے کافی ہے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رب العالمین کے ڈر سے
رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اگر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، رب العالمین کی طرف اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف دعا کرتا ہے کہ رب العالمین زندگی ہماری زندگی کے اکثر زندگی ہمارے پاپوں میں گزر رہا ہے، ہم گناہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، رب العالمین رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سو چکی ہے، کوئی بھی سننے والا نہیں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، میں ریاکاری نہیں کر رہا ہوں، میں دکھاوا کرنے کے لیے نہیں رو رہا ہوں، رب العالمین ساری دنیا خاموشی کی حالت میں ہے، پوری دنیا کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے، اس وقت اٹھ کر کے اگر کوئی آدمی رب العالمین کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے بہا لیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی رات کی تاریکی میں رب کے ڈر سے آنسو کے 2 قطرے بہا لیتا ہے، اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا ہی مشکل ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس آدمی کا جہنم میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد پھر اس دودھ کو تھن میں واپس لوٹانا جتنا مشکل ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل ہے کہ وہ اس آدمی کا جہنم میں جانا جو رات کی تاریکی میں رب کے ڈر سے روتا ہو اٹھ کر کے رب العالمین سے معافی طلب کرتا ہو۔ ہم اور آپ کہاں موبائل دیکھتے دیکھتے ہمیں نیند آ جاتی ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم نہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ تسبیح و تحلیل ہماری زبان سے کچھ نہیں، شکرانے کے طور پر کوئی جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ ساری چیزیں واپس آ جاتی ہے، عمل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، عمل اگر ہوگا تو وہ عمل قبر سے لے کر کے میدان محشر تک ہمارے اور آپ کے ساتھ جانے والی چیز ہوگی۔ اگر نماز ہمارے پاس ہوگا، صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا، قرآن کی تلاوت، روزہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر چھوٹوں کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آنا، بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے کام آنے والے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن سے ہمیں اور آپ کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن رب العالمین پوری دنیا کو تہس نہس کر دے گا۔ وہ دن کتنا ہی خطرناک دن ہوگا، یعنی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے چاند سورج، یہ آسمان زمین جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپس میں ٹکرا کر کے توڑ پھوڑ دیے جائیں گے، یہ سب کے سب اس دنیا کو بے نور کر دیا جائے گا، اندھیرا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اذا دکت الارض دکن دکا، لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن اللہ رب العالمین پوری زمین کو کوٹ کوٹ کر کے مار مار کر کے برابر کر دے۔ اللہ اکبر، وہ کون سا دن ہوگا؟ کتنا خطرناک دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ رب العالمین پوری زمین کو مار مار کر کے کوٹ کوٹ کر کے برابر کر دے گا۔ ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ عالی شان بنگلے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نست و نابود کر دے گا، درہم برہم کر دے گا، توڑ پھوڑ دے گا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نست و نابود کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب خود آ جائے گا، کیونکہ فیصلے کا دن ہوگا، رب العالمین خود آ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 صف باندھ کر کے، جیسے ہم اور آپ نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، ویسے صف باندھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتوں کی موجودگی میں، نبیوں کی موجودگی میں ہم اور آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ جہنم، کس جہنم کو؟ جس جہنم کے بارے میں سن کر کے کبھی ہمارے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتے، ہم کچھ نہیں سمجھتے،
جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کا اگر ذکر کیا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آگ کی 2 جوتے پیر میں پہنائے جائیں گے، جس کی گرمی کی وجہ سے، جس کی تپش کی وجہ سے انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کا یہ عالم ہوگا، انسان سوچے گا کہ یہی سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ جہنم میں رب العالمین نے کتنے عذابات تیار کر کے رکھے، وہاں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، رب العالمین کے حکم سے فرشتے جائیں گے جہنم کو کھینچنے کے لیے، جہنم کو پکڑنے کے لیے۔ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لگام کسے کہتے ہیں؟ 70,000 جہنم کے لگام ہوں گے۔ لگام کسے کہتے ہیں؟ جیسے گھوڑے کا لگام ہوتا ہے، اونٹ کا لگام ہوتا ہے، بیلوں کا لگام ہوتا ہے، جس کو اس کا مالک پکڑ کر کے اسے کھینچتا ہے، کھوٹوں سے باندھتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے۔ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ جب آپ 70,000 انٹو 70,000 جوڑیں گے تو کتنا بنے گا؟ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر کی طرف لا رہے ہوں گے، تب بھی جہنم کنٹرول سے باہر ہوگی، کنٹرول سے باہر ہوگی۔ جہنم کنٹرول میں نہیں ہوگی، جہنم پکار رہی ہوگی، جہنم للکار رہی ہوگی، جہنم کہہ رہی ہوگی۔ کہاں ہے وہ لوگ جو بے پرواہ ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے، من مانی من چاہی زندگی گزارا کرتا تھا، اسے لایا جائے اور میری خوراک بنا دی جائے، میرے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کی آہ و بکا کو سن کر کے، جہنم کی دہکتی ہوئی، سلگتی ہوئی، شعلہ مارتی ہوئی چنگاریوں کو دیکھ کر کے، اس کی آگ کو دیکھ کر کے انسان گھبرا جائے گا، بہت زیادہ گھبراہٹ ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے جیسے مسلمان نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے بے نمازی مسلمان نہیں، ہمارے اور آپ کے جیسے نافرمان مسلمان نہیں، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے بزرگ، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی یہ حالت ہوگی کہ اس دن سے ڈر کر کے، اس دن کی عالمیے کو دیکھ کر کے اتنا ڈر جائیں گے کہ اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں جا کر کے رب العالمین سے اس دن سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی، اے پاک پروردگار عالم، آج کے دن کی مصیبت سے، آج کے دن کی پریشانی سے تو ہمیں بچا لے۔ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوں گے، یا رب نفسی، اے پاک پروردگار عالم تو ہمیں بچا لے۔ سورج بالکل نزدیک کر دیا گیا ہے، آدمی اگر ہاتھ کو اٹھائے تو ہاتھ سورج کو لگ جائے، ہاتھ اگر آدمی اٹھائے تو ہاتھ سورج کو لگ جائے، انسان اپنے پسینوں میں شرابور ہوگا، پسینہ کا یہ عالم ہوگا کہ ابلتے ہوئے تیل کی طرح کھول رہا ہوگا۔ اس دن سے اگر تو نے نہیں بچایا تو کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ کون دعا کر رہے ہوں گے؟ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے بزرگ، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا جب وہاں کے عذابات کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، جہنم سے نکلنے والے پہاڑ کے برابر چنگاریوں کو دیکھے گا، تب وہاں پر نصیحت حاصل کرنا چاہے گا کہ ہائے اللہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم دنیا میں کیا کر رہے تھے، نصیحت حاصل کرنا چاہے گا۔ رب العالمین کا جواب ہوگا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب تجھے نصیحت حاصل کر کے، اب تجھے پچھتا کر کے، اب تجھے آرزویں اور تمنائیں کر کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تمہاری نکل چکی ہے، دنیا کی زندگی تمہاری ختم ہو چکی ہے۔ تب انسان کیا کہے گا؟ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تب کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش دنیاوی زندگی میں رہ کر کے آج کے دن کے لیے، یعنی آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اگر نیکیوں کا توشہ جمع کر لیا ہوتا، نمازوں کا پارسل دنیا میں رہ کر کے آخرت کی طرف بھیج دیا ہوتا، زکاتوں کا پارسل، صدقہ و خیرات کا پارسل، نیکیوں کا پارسل اگر دنیا میں رہ کر کے
آج کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے بھیج دیا ہوتا تو یہ ذلت و رسوائی، یہ دہکتی ہوئی آگ، یہ سلگتی ہوئی چنگاری، ان تمام چیزوں سے آج بچا لیے جاتے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے ہر کوئی آدمی جب مرنے کا وقت اسے آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ زندگی کے اندر جب تم تندرست ہو، تمہاری زندگی اچھی ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، تمہاری موت کے آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں جو اللہ نے مال و دولت دیا اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے موت کے آنے سے پہلے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مال دیا ہے، مال کو خرچ کرو۔ اگر طاقت دی ہے اللہ کے راستے میں طاقت کو لگاؤ۔ تمام چیزوں کی قربانیاں کرو۔ کب؟ موت کے آنے سے پہلے۔ موت کے وقت ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ رب العالمین سے چیخ کر کے کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے پاک پروردگار عالم تو ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ موت کا فرشتہ جب اس کا روح نکالنے لگتا ہے، جب آخری سانسیں اس کی چلنے لگتی ہے تو رب العالمین سے وہ فریاد کرتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے پاک پروردگار عالم تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے رب العالمین۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں نیکی کر کے، نمازیں پڑھ کر کے اپنے تمام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ کب کہتا ہے؟ آخری وقت میں۔ موت کے فرشتے کو جب دیکھ لیتا ہے، جب غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، آخری وقت سانس نکلنے والی ہوتی ہے، جسم سے پیر کے ناخن سے لے کر کے آنکھ باقی رہ جاتی ہے، پوری دنیا کو دیکھتا رہتا ہے، افسوس ملتا رہتا ہے، ہائے میں نے یہ کیا تھا، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، بینک بیلنس ختم ہونے والا ہے۔ تب کیا کہتا ہے؟ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، سب کچھ تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ رب العالمین کو معلوم ہے جواب کیا ملتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی بھی انسان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، کسی کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ تم تو اتنے ٹائم مانگ رہے ہو کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیک بن جاؤ۔ سنو، رب کا یہ حکم ہے، رب العالمین کا یہ اٹل قانون ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی بھی انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے، اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، رب العالمین تمہارے تمام تر کرتوتوں سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم نے 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے اندر کچھ نہیں کیا، اب اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے تو کیا کر لے گا؟ رب العالمین کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، پروردگار عالم تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں، اللہ انہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بے دین ہیں، اللہ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمٹ ہیں، اللہ تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی